वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मासी नॉवल की एपिसोड 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपी वो वॉक करने के बाद लेटी थी जब हमेशा इसके पास आई। जी जी, ईमान ने मोबाइल उठाते पूछा। पेपरों के बाद वो काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। किसी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था और इसके लिए वो अक्सर घंटे मोबाइल यूज़ करती थी। आज जब मैं कुरान पाक का सबक पढ़ रही थी तो मैंने कुछ अजीब पढ़ा। हमेशा अपनी सारी उलझनें ईमान से डिस्कस करती थी और अभी भी जहाँ वो उलझी थी ईमान के पास आकर लेट गई थी। अच्छा, क्या अजीब पढ़ा? ईमान ने मोबाइल वापस रख दिया और थोड़ा सा खिसक कर ईमान को अपने पास जगह दी। वो एक कौम थी ना जिस पर अल्लाह ने अजाब भेजा था, आंधी का अजाब। फिर वो कौम मिट गई और नामो निशान नहीं बचा। हाँ, कौम आद, ईमान ने रुकवा दिया था। हाँ वही, मुझे ये पूछना था कि हवाओं से भला पूरी कौम कैसे मिट सकती है? वो उलझी हुई थी। इस मासूम का जहन इस बात में अटक गया था कि पूरी पूरी कौम हवा से कैसे मिट गई। ईमान को इसे सवाल करने पर बड़ा ही प्यार आया था, इसने हमीज़ा को अपने साथ लगाया था। लेकिन अगले ही पल वो परेशान हुई क्योंकि इसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ होगा। अगर इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह दे दूँ तो चलेगा? हाँ हाँ ठीक है, पर अभी आप मुझे कुछ दिखाएंगी, कार्टून या जादू वाली मूवी? तो जल्दी से ईमान का मोबाइल उठाते हुए बोली। हाँ ठीक है, पर जल्दी सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। आप इसी टेंशन ना लें, मैं पूरे टाइम पर उठ जाऊँगी। मुस्कुराए तो ईमान ने अपना मोबाइल इसे दे दिया। इसे अब जवाब ढूंढना था, इस सवाल का जो हमीसा ने इससे किया था। हमीसा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार थी, वैसी बची थी जिसे किसी भी चीज़ में हराना नामुमकिन था। वो बातें करते थकती नहीं थी, न मूवीज़ देखते और न गेम खेलते। वो हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फ़ैन थी और अक्सर अजीब गरीब सवाल पूछती रहती थी। लेकिन अभी जो इसने सवाल किया वो ईमान के नज़दीक बहुत अहम सवाल था, इसलिए इसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही हमीज़ा सो गई, ईमान मोबाइल और नोटबुक उठाकर इसी के पास एक साइड पर बैठ गई। अब इसे रिसर्च करनी थी, इस सवाल का जवाब ढूंढना था जो हमीज़ा ने इससे पूछा था। लेकिन इस सवाल से पहले और भी सवाल भरते थे, जो ये थे कि पहला सवाल, कौमियात कौन थी? सवाल नंबर 2, इसे क्यों तबाह किया गया? लेकिन अभी जवाब ढूंढना था तो इस बात का, आंधी से कोई पूरी कौम, पूरा शहर कैसे मिट सकता है? सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाता है, इसी तरह आदियों, कौम आद में भी हमारी तरफ से तनबीह है, जबकि हमने इन पर खैर बरकत से खाली आंधी भेजी। आयत नंबर 41। वो जिस चीज़ पर गिरती थी इसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। आयत नंबर 42। और सूरह फसलत में है, बस कौम आद ने ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया और कहा, हमसे ताकत में कौन ज़्यादा है? क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया है वो इनसे ताकत में कहीं बढ़कर है? हमारी आयतों का इनकार करते रहे। बस हमने इन पर मनहूस दिनों में तेज़ आंधी भेजी ताकि हम उन्हें ज़िल्लत के इज़ाब का मज़ा दुनिया की ज़िंदगी में चखा दें, और आखिरत का अज़ाब तो और भी ज़िल्लत का है और इनकी मदद ना की जाएगी। आयत नंबर 16। आंधी यानी हवा। हवा क्या है? हवा एक ऐसा लफ्ज़ है जो लातीनी वेनेट से मुश्तक है। इसका मतलब है हवा और एक हिंदुस्तानी यूरोपी जड़ से है। हवा को मौजूदा बहाव या हवा की ताकत समझा जाता है, जो कुदरती वजूहात की बदौलत फ़िज़ा में पैदा होता है। लिहाजा इसको मौसमियात की एक रुझान के तौर पर कहा जा सकता है, जो करा अर्ज़ की गर्दिश और तर्जमे की इन हरकतों से माखूज़ है। जबकि वेंटिस रोमन में है कि एक देवता नाम था जो हवा का देवता था। यूँ हवा और वाइंड का लफ्ज़ वहीं से निकला था। ये वो बचपन से सुनती और पढ़ती आ रही थी कि हवा मुख्तलिफ़ गैसों का मजमूआ है। लेकिन हवा इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि वो पूरा शहर मिटा गई? कैसे? हवाएं जिनकी ताकत का अंदाज़ा कुरान पाक से होता है कि हवाएं नरमी से भी चलती हैं और वो तोड़ और बखेर भी सकती हैं। हवाएं वो ताकत हैं जो ज़मीन की शक्ल को बदल सकती हैं। रबल खाली सहरा और नेमीबिया के सहरा में बड़ी बड़ी रेत के टेले रातों रात एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ हवा की क़ुव्वत से शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हवाओं के बहुत से फ़ायदे हैं। हवाएं बारिशें लाती हैं, पौधों को इंसानों की ज़िंदगी मुहैया करती हैं। लेकिन क्या हो अगर यही हवा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो? इसे याद है, इसने हाइड्रोमेट्रोलॉजी में पढ़ा था। हवा का सिर्फ एक तेज़ झोंका गस्ट कहलाता है, लेकिन हर मिनट में चलने वाले तेज़ झोंके स्क्वेल्स और फिर इसके बाद अपनी रफ्तार के हिसाब से उन्हें हुरिकेन्स, स्टॉर्म और गेल कहते हैं। अब ईमान अपनी हाइड्रोमेट्रोलॉजी की किताब खोले बैठी थी। वो बड़ी दिलजमी से रिसर्च कर रही थी। हवा, इसी एग्ज़ाम और इससे उठने वाले तूफ़ान, वो सबको बारी बारी स्टडी कर रही थी। हवासत की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए ब्यूटीफुल
ونڈ فورس اسکیل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 18 فورس اسکیلس ہیں۔ ایک عام ہوا جس میں ہم بچپن میں پتنگ اڑایا کرتے تھے وہ 0 فورس کی ہوا ہوتی ہے، جس میں شام کو بیٹھنا ہمیں بہت پسند ہوتا ہے۔ فورس 4 کی ہوا ایک بادبان والی بڑی کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے، تقریباً 52 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے۔ اس میں ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن کمفرٹ کے ساتھ نہیں۔ فورس 8 کی ہوا بنیادی طور پر ایک زمینی طوفان میں چلتی ہے، یعنی 117 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس میں ہمارے لیے کھڑے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پر آئے طوفانوں میں چلتی ہے۔ یہ ہوا سڑک پر لگے بورڈز کو اکھیڑ سکتی ہے، گاؤں میں بنے کچے گھروں کی چھتوں کو اکھاڑ سکتی ہے، اور اس پوائنٹ سے آگے کی ہوا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ یا کسی مووی میں دیکھا ہو جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اونچی اونچی پاگل لہریں فورس 15 کی ہوا سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ فورس 15 کی ہوا زیادہ تر سمندر میں چلتی ریکارڈ ہوئی ہیں، جو جہازوں کو الٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو ایک آسان سا فارمولا دیا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ سپیڈ والی ہوا ہماری بجلی کی تاروں کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تاریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ 100 کلومیٹر کی رفتار والی ہوائیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دھکا دے سکتی ہیں، اور ایسے ہی 250 کلومیٹر فی گھنٹہ پہنچ جانے والی ہوا ایک عام عمارت والی گھر کو زمین بوس کر سکتی ہے، اور ایک دفعہ اس کی رفتار 324 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ جائے تو پھر کسی بھی مین میڈ عمارت کا ایک ہی مقدر ہوتا ہے: مکمل تباہی، یعنی ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ بس، یا اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے پر ایمان کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسی تجسس تھا وہ سب جاننے کا جو وہ نہیں جانتی تھی، لہٰذا اس نے مشہور ریسرچر فرقان قریشی کا چینل کھولا اور غور سے اس کی ہوا پر بنائی گئی ویڈیو دیکھنے لگی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ اہل عاد پر بھیجی گئی ہوا کے خزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر چھوڑی گئی تھی۔ لیکن آخر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کون سے ہوا کے خزانے؟ ہوائیں صرف ہماری زمین پر نہیں چلتی، یہ دوسرے سیاروں پر بھی چلتی ہیں، انہیں پلینیٹری ونڈز کہتے ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں نیپچون پر چلتی ہیں، جو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس قدر تیز ہوا میں آپ زمین سے بھی اٹھ پائیں گے۔ اٹھنا تو درکنار، آپ شاید سانس بھی نہ لے پائیں، لیکن کیا اتنا ہی؟ کیا نیپچون کی ہوائیں ہماری حد ہے؟ 2001 میں ہم سے 190 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک سیارہ دریافت ہوا تھا جس کا نام SG 80606b ہے، اور اس پر آج تک کی سب سے تیز ترین ہوا ریکارڈ کی گئی ہے 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اتنا سمجھیں کہ اول تو آپ ہوا کی اس رفتار پر کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، اگر ہو بھی جائیں تو اس رفتار کی ہوا ہڈیوں سے آپ کا گوشت بھی اکھاڑ کر لے جائے گی۔ یہ جوپیٹر کے سائز کا سیارہ ہے۔ آج تک کائنات میں انسان نے ہوا کی جو سب سے تیز ترین رفتار تھیورائز کی ہے وہ 1GR J170913624 نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہے۔ اس بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوا 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ گائز، یہ روشنی کی رفتار کا 3% ہے، اور اس رفتار کی ہوا میں آپ شاید اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خون کی ہڈیوں کو بھی بکھر جاتے ہوئے دیکھیں گے، میٹافوریکلی۔ شاید اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث کے مطابق ہوا کے خزانے کیا ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہوا سے پورا شہر کیسے مٹ گیا؟ سورہ قمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ آیت نمبر 18۔ بے شک ہم نے ایک دن سخت آندھی بھیجی تھی جس کی نحوست دائمی تھی۔ آیت نمبر 19۔ جو لوگوں کو ایسا پھینک رہی تھی کہ گویا وہ کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے پیڑ ہوں۔ آیت نمبر 20۔ اور سورہ حاقہ میں فرمایا کہ وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہیں، اگر تو موجود ہوتا۔ اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا کہ کھری ہوئی کھجوریں کے تنے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ یہ ہوا بانجھ تھی، اس میں بارش نہیں تھی، وہ انہیں اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح چھوڑ رہی تھی۔ سورہ زاریات کے مطابق وہ جس چیز سے بھی گزرتی اسے رمیم کی طرح کر دیتی، ڈس انٹیگریٹڈ۔ تو کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے وہ گزرتی مگر اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی۔ آیت نمبر 47۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کو اٹھا کر اوپر تک لے جاتی تھی۔ سورہ سجدہ کے مطابق اس ہوا میں چمک اور کڑک بھی تھی، اور اس کے بعد ان گھروں میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان سارے حوالے جات کو ایک جگہ رکھنے پر قدرت کے 4 بھیانک فینومیناز سامنے آتے ہیں۔
جن میں سے سب سے پہلا ڈسٹ اسٹارم ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے۔ یہ ہوا کا وہ طوفان ہے جس میں ریت، مٹی اور گرد و غبار ہو یا قحط کے مہینوں میں پیدا ہوتا ہے، جیسا اہل عاد کے ساتھ ہوا۔ اس میں دم گھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور اس میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ دوسرا فینومینا ڈسٹ ڈیول ہے۔ ان سے وہ لوگ واقف ہوں گے جو میدانی یا صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں، جیسا کہ قوم عاد رہتی تھی، کہ اکثر ہوا میں گھومتا ہوا ایک بگولا بن جاتا ہے۔ ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن 2003 میں یہ ڈسٹ ڈیول نے ایک ڈبل سٹوری مکان کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا تھا، اور جب اس میں ریت کے ذرات شامل ہو جائیں تو الیکٹریکلی چارج ہو جانے کی وجہ سے اس میں کرک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا فینومینا فائر اسٹارم کا ہے۔ جب کسی جگہ ٹیمپریچر حد سے زیادہ ہو جائے اور وہاں خشک حالی بھی ہو تو افیکٹ اسٹیک کی وجہ سے اس جگہ تمام طرف سے ہوا آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نتیجہ ایک گھومتے ہوئے آگ کے بگولے کی صورت میں نکلتا ہے، خشک، بارش سے خالی اور صرف تباہی لانے والی ستون جیسی ہوائی آگ کا بگولا۔ لیکن میری تحقیق میں شاید سب سے خوفناک طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوائیں ایک ٹورنیڈو کی شکل میں ہوں۔ سب سے تیز یعنی F5 کیٹیگری کا ٹارنیڈو، جس میں ہوا کی رفتار 450 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی اوپر کراس کر جاتی ہے، جو آخری دفعہ 1925 میں امریکہ میں آیا تھا اور 352 کلومیٹر تک گھومتا تباہی پھیلاتا رہا تھا، جو دیکھنے میں خود بھی ستون جیسا تھا، ایک 3 کلومیٹر چوڑا بلند ترین اور ڈسٹرکٹیو ہوا کا ستون۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس قوم عاد پر یہ ساری ہوائیں ایک ساتھ لیکن اپنی انتہائی شدید حالت میں نازل ہوئی ہوں گی۔ قوم عاد کو ہوا نے کیسے مٹا دیا، اسے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن کیوں؟ اب ایک نیا سوال سامنے تھا، اور پھر ابھی تو سفر کی شروعات ہوئی تھی، ابھی سے بہت کچھ کھوجنا تھا۔ قوم عاد جو ایک میتھ بن گئی تھی، اسے اس بارے میں بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ یہیں پہ کہتے ہیں ماسین ناول کی ایپیسوڈ 7 کو اینڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور لائک کی بغیر آپ نہیں جائیں گے۔ پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔